آج کا میرا موضوع شخصیت کے متعلق ہے، جس میں شخصیت کی تعریف، اہم نکات اور لوگوں کی غلط فہمی جو شخصیت کے متعلق ہے اس کی وضاحت کروں گا۔ بڑھتے ہیں شخصیت کی تعریف کی طرف۔ چونکہ شخصیت نفسیات کے نصاب کا موضوع ہے تو مشہور ماہر نفسیات ایٹکنز اپنی کتاب انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی میں اس کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں کہ انسان کی شخصیت کا باقی عام لوگوں سے صرف 3 بنیادوں پر الگ کرنا ممکن ہے۔ اس میں سر فہرست اس کی سوچ ہے، دوسرے نمبر پر جذبات ہے اور تیسرے نمبر پر رویہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری تعریف بھی کی گئی ہے، انسان کی انوکھی خصوصیات اور مستقل رویہ اس کی بہترین شخصیت ہے، یا ایک دوسری تعریف بھی کی گئی ہے کہ انسان کی خصوصیات کا مجموعہ اور عادات جو اس کے ذاتی رویے کو بناتا ہے تو اسے شخصیت کہا جاتا ہے۔ یہ اس کی اصل تعریف اور پہچان ہے۔ بڑھتے ہیں لوگوں کی غلط فہمی کی طرف۔ عام لوگ شخصیت کا موازنہ کسی بھی انسان کے لباس، انداز، جسمانی ساخت کے ساتھ کرتے ہیں، جو ایک غلط نظریہ ہے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے چند مشہور شخصیات پر نظر ڈالتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی پاکستان کی بہت مشہور شخصیت گزر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اور دنیا کے لیول پر اگر ہم دیکھیں تو نیلسن منڈیلا بہت مشہور شخصیت ہیں، اور اسٹیفن ہاکنگ یہ بھی بہت مشہور شخصیت ہیں۔ تو بڑھتے ہیں عبدالستار ایدھی کی شخصیت کی وضاحت کی طرف۔ عبدالستار ایدھی پاکستان کی مشہور شخصیت تھے۔ شخصیت کی تعریف کے عین مطابق ان میں انسانی ہمدردی کا جذبہ موجود تھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس کا آغاز کیا۔ دوسرے نمبر پر عبدالقدیر خان صاحب ہیں۔ انہوں نے اپنی تمام صلاحیتیں، اپنا تمام وقت ملک اور قوم کے دفاع میں صرف کیا، اور پاکستان کو ایٹامک بم جیسا تحفہ عطا کیا جو ہمارے ملک کے دفاع کے لیے بڑے کام آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نیلسن منڈیلا سیاہ فام لوگوں کی تحریک کا آغاز کیا انہوں نے، اور سیاہ فام لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی، اور دنیا کی عظیم شخصیت میں سے ان کو بھی ایک شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ تینوں جو مثالیں میں نے دی ہیں، یہ ان میں جو شخصیت کا اہم رکن انسانیت کا جذبہ میں موجود تھا۔ اس کے بعد اسٹیفن ہاکنگ جو مشہور سائنسدان ہیں، ان میں سب سے بڑی ان میں یہ خاصیت تھی کہ وہ بھی انسانیت کے لیے جذبہ رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنی تمام صلاحیتوں کو برقرار لاتے ہوئے سائنسی دنیا میں تہلکہ خیز انکشافات اور ایجادات کی۔ دوسری خاصیت سوچ ہے کہ انہوں نے اپنی سوچ اپنی ذات تک محدود نہیں رکھی اور عالمی سوچ رکھی۔ تو یہ تمام مشہور شخصیات کا یکساں جو خصوصیت ہے ان تمام مشہور شخصیات میں موجود ہے کہ ہمیشہ عظیم لوگ صرف اپنے بارے میں نہیں بلکہ ان کی سوچ ملک، قوم اور تمام انسانیت تک ہوتی۔ جبکہ دوسری جانب جو عوام کا نظریہ ہے کہ جو انسان کی شخصیت کا موازنہ اس کے لباس، انداز یا جسمانی ساخت کے ساتھ کرتے ہیں، تو کیا یہ ایک صحیح نظریہ ہے؟ تو اس کی تردید کی دلیل کچھ یوں ہے کہ عبدالستار ایدھی، نیلسن منڈیلا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، یہ سب لوگ جو تھے یہ انتہائی سادہ لوگ تھے، اور ان کی جو طرز زندگی تھا وہ بہت سادہ تھا، ان کا لباس بھی بہت سادہ تھا۔ یعنی کہ انسان کی شخصیت کا عظیم ہونا یا عام لوگوں سے مختلف ہونے کا تعلق ہم اس کے لباس کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اور بڑھتے ہیں دوسری چیز سٹائل کے ساتھ، تو ان لوگوں میں سٹائل بھی نہیں تھا، انتہائی سادگی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور تصور ہے کہ انسان کے بول چال کا انداز، تو اس کی تردید کچھ یوں کی جا سکتی ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ جو جسمانی طور پر معذور تھے، وہ بول نہیں سکتے تھے، لیکن ان کا نام دنیا کی عظیم شخصیت میں شامل ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے بولنے کے ساتھ اس کی شخصیت کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ انسان کی سوچ، انسان کے رویہ اور انسان کے جذبات کے ساتھ انسان کی شخصیت کا تعلق ہے۔
تو شخصیت کے دو اہم پہلو ہیں کہ جو انسان کی شخصیت میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پہلے کو انگریزی میں کہتے ہیں آئیڈینٹی اور دوسرے کو کہتے ہیں ریپوٹیشن۔ آئیڈینٹی سے مراد انسان کی ذات ہے کہ انسان ذاتی طور پر کیسا ہے، تو انسان میں ذاتی طور پر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ نمبر 1، انسان ایماندار ہو۔ نمبر 2، انسان میں سچائی ہو۔ نمبر 3، انسان میں دیانت ہو۔ نمبر 4، ذہانت ہو۔ نمبر 5، محنتی ہو۔ نمبر 6، مہارت ہو یعنی اسکلفل ہو۔ نمبر 7، نرم مزاج ہو۔ نمبر 8، معاف کرنے والا ہو۔ نمبر 9، برداشت ہو۔ نمبر 10، استقامت ہو۔ دوسرے نمبر پر ریپوٹیشن ہے۔ ریپوٹیشن سے مراد انسان کی لوگوں میں کیا وقت ہے، لوگ اس کو کس بنیاد پر عزت دیتے ہیں، معاشرے میں اس کا کیا مقام ہے، کس بنیاد پر اس کو عزت دی جا رہی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے کیا جذبات ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے کیا مقام ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور لوگ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں شخصیت کی تاریخ کی طرف۔ تو جنرل نازی کا دور شخصیت کی تعریف میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس دور میں ایک مشہور ماہر نفسیات میکس نام تھا ان کا، تو وہ ان کے جو ہائر کمانڈ کے جو آفیسر تھے، جو بڑے بڑے رینک کے جو جرنیل تھے، تو ان کی وہ سلیکشن کرتے تھے۔ تو وہ کسی کو بھی سلیکٹ کرنے کے لیے درجہ ذیل خصوصیات کو دیکھتے تھے، یعنی کہ انہوں نے جو شخصیت کا معیار رکھا ہوا تھا اس دور میں، تو وہ درجہ ذیل چیزیں تھیں۔ نمبر 1، انٹیلیجنس یعنی انسان کتنا ذہین ہے۔ نمبر 2، اسٹریس ٹالرنس یا انٹینس سچویشن ہینڈل، یعنی کہ وہ انسان مشکل حالات میں کس طرح فیصلے لیتا ہے اور کیسے فیصلے لیتا ہے۔ نمبر 3، پریکٹیکل ججمنٹ، یعنی کہ وہ انسان عملی زندگی میں کیسا ہے۔ اور نمبر 4، ایکشنز، یعنی کہ اس کے اعمال کیسے ہیں، وہ کیا کیا کرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں انسان کی شخصیت کے متعلق تھیں۔ تو اس ویڈیو میں نے لوگوں کی غلط فہمی کو بیان کیا اور اس کی اصل تعریف کو بیان کیا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایلیمنٹس آف پرسنالٹی، یعنی کہ وہ کون کون سے اجزاء ہیں جو انسان کو باقی لوگوں سے مختلف کرتے ہیں اور اسی بنیاد پر انسان عام لوگوں سے مختلف ہو سکتا ہے، وہ کون کون سی خصوصیات ہیں کہ جس بنیاد پر انسان عام لوگوں سے مختلف ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کی وضاحت کروں گا۔ تو اب کے لیے اللہ حافظ۔